إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج قيل وما الحرج يا رسول الله قال القتل رواه البخاری و مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں اسلامی سال کا اور ایک نیا سال ہمیں عطا فرمایا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، نیا سال نئی زندگی. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ عام طور پر جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور محرم کے پہلے عشرے میں، پہلے ہفتے میں ہر جگہ محرم کے بدعات پر، خرافات پر، فلاں پر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے اس طرح کی بات ہونا چاہیے، جہاں کے سامنے کے آڈینس اس طرح کی چیزوں ملوث ہیں تو وہ ٹاپک ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے سامنے بیٹھنے والے مصلیوں میں سے کوئی بھی ان خرافات ملوث تو نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، ان بدعات میں ملوث تو نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. تو پھر ان لوگوں کو وہ باتیں سنا کر ٹائم ویسٹ کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے ہم کو. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر وہ ان کے بارے میں بتایا جائے، خرافات پر، بدعات پر اگر بولا جائے، کیا بولے مل صاحب، دھو دیے مل صاحب، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ باتوں کا ریئل میں کنیکشن ہمارے آڈینس سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. صرف خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو ایسا بولے، فلاں کو ویسا بولے، لیکن ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہماری زندگی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے. اس پر بات اگر ہم کریں تو زیادہ بہتر ہونے والا ہے. اسی لیے میں محرم میں ہونے والے ساری خرافات آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیے بنا اب ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. اس نئے سال میں ہماری نئی زندگی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہر سال ایسے ہی گزرتا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھی گزر رہا ہے. کیوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. بخاری مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمانہ مختصر ہو جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی سال گزرا پھر سے نیا سال آ جاتا ہے، ابھی بقرعید گزری پھر بقرعید آنے والی ہے، رمضان گیا رمضان آنے والا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ. خاص طور پر اگر ہمیں گھر کا رینٹ پے کرنا ہے، دکانوں کا رینٹ پے کرنا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. مہینہ ایسا گیا نہیں، ایسا آ رہا ہے، 10 تاریخ گئی نہیں پھر 10 تاریخ آ رہی، 5 گئی نہیں پھر 5 آ رہی ہے. تو زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان 1400 سال پہلے کا ہے.
اچھا زمانہ تو گزر رہا ہے، ساتھ میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، ہمارا عمل دھیرے 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 کم ہوتے جا رہا ہے. یعنی پہلے جتنے ہم قرآن پڑھتے تھے اتنا آج ہم پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. جتنی سنتوں کے ساتھ نفل کا اہتمام کرتے تھے آج نفل تو دور، سنت بھی بڑا مشکل سے ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. اچھے کاموں میں شریک ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، ہمارا عمل دھیرے 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 کم ہوتے جا رہا ہے. ایک آدمی صدقہ کرنے والا تھا، اب کم کر رہا ہے. ایک آدمی زکات بہت نکالتا تھا لیکن اب کم نکال رہا ہے. ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا تھا، آج نہیں کر پا رہا ہے یا نہیں کر سک رہا ہے. تو نیکیوں کے جتنے بھی راستے ہیں نا وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، مشکل ہوتے جا رہے ہیں. وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل مختصر ہوتا جائے گا. وَيُلْقَى الشُّحُّ، حرص بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ لینا وہ کاروبار شروع کرنا، وہ مکان لینا، وہ دکان لینا، وہ گاڑی لینا، وہ پراپرٹی لینا. وَيُلْقَى الشُّحُّ، خواہش بڑھتی جا رہی. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو قیامت سے پہلے حرج بڑھنے والا ہے. قیل، صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْحَرَجُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا القتل والقتل، قیامت سے پہلے ہر جگہ قتل و غارت گری ہی آپ کو نظر آئے گی. آج کے اخبار میں آپ اٹھا کر دیکھ لو کہ فلسطین میں ایسا ہوا، فلاں میں ایسا ہوا، فلاں میں ایسا ہوا، فلاں نے فلاں کو مارا، فلاں نے فلاں کو مارا. ہر جگہ موت، حادثوں میں موت، سیلاب میں موت، بمباری میں موت، حملوں میں موت، ہجومی حملوں میں موت، ہر جگہ بیماریوں میں موت، ہر جگہ موت کا ریشیو بڑھتے جا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی حتی لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے. قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مرڈر کرنے والے کو پتا نہیں کہ کیوں مرڈر کیا جا رہا ہے، جو مر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. بچے کتنے شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، کیا ان کو پتا ہے ہم کیوں مر رہے ہیں؟ جو سولجر اس پر حملہ کر رہا ہے کیا اس کے پاس ریزننگ ہے حملہ کرنے کی؟ کوئی ریزننگ نہیں اس کے پاس. لا يدر القاتل فيما قتل، کیوں مار رہا ہے وہ نہیں جانتا، جو مر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں کیوں مارا جا رہا ہوں، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. یہ قیامت کی علامت ہے. زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، وقت بہت مختصر ہے. یہ اس بات کا ہمیں نئے سال میں احساس ہونا ضروری ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہم زیرو میں تھے، پھر ہمارا سورج ایسے اوپر جا رہا 30 سال میں ظہر کی نماز ہو گئی ہماری، پھر 45 میں آگے تو ہماری عصر کی نماز ہو چکی ہے. اب عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے بس. اللہ کے رسول نے کہا نا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہونے والی ہے. اگر مان لو 60 بھی جینے والے ہیں تو ہمارا 30 جب تھے ہماری ظہر کی نماز ہوئی، 45 کے ہوئے عصر کی نماز ہو گئی. 45 سے 60 کے بیچ میں 15 سال ہے بس. عصر اور مغرب کے درمیان جتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے تیزی سے گزرتا ہے، اسی تیزی کی حالت میں ہم لوگ جی رہے ہیں. احساس ہونا کہ بھائی مختصر ٹائم بہت شارٹ، چلو جلدی کرو، یہ کرو. یہ احساس اگر پیدا ہوا بہت شارٹ ہے، پتا نہیں. دیکھیں نا ربانی صاحب کیا ہوا، جاوید عثمانی صاحب کا 43 ایئرز کا نوجوان، ہمارے سے بھی کم عمر والے حج کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. کس وقت کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں نئے سال میں احساس ہونا چاہیے. یہ سال ہم پورا رہیں گے نہیں معلوم. یہ احساس اگر پیدا ہوا نا یہی ہمارے لیے لیسن ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہونا چاہیے. لیسن نمبر 1 انشاءاللہ. دوسری بات ہماری دیکھو دوست، جو یہاں بھی ہمارے ساتھ آتا ہو، وہاں بھی ہمارے ساتھ آتا ہو، قبر میں بھی ہمارے ساتھ آتا ہو، حشر میں ہمارے ساتھ آتا ہو، پل صراط پہ ہمارے ساتھ آتا ہو، اس سے محبت کرنا شروع کرے. یہاں بھی ہمارے ساتھ آنے والا، قبر میں بھی ہمارے ساتھ آنے والا، حشر میں بھی ہمارے ساتھ آنے والا،
پل صراط پر بھی ہمارے ساتھ آنے والا، اس سے محبت کرو۔ کون آئے گا دوست؟ کیا میرے ماں باپ آتے؟ نو۔ کیا میرے دوست آتے؟ نو۔ کیا میری بیوی آتی؟ نو۔ کیا میرے بچے آتے؟ نو۔ کیا میرا مال آتا؟ نو۔ کون آنے والا ہے میرے ساتھ؟ میرا عمل بس آنے والا ہے۔ یہ سب یہیں پر چھوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو لات مارو، نو، لیکن حقیقی محبت ہمارے عمل سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کی محبت عمل سے ہو جاتی نا، اس بندے کو عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گیم کھیلنے سے محبت ہے، کتنا بھی کھیلو تھکتا سے بیچارہ ہونے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کام کچھ محسوس نہیں ہوتا اس سے محبت ہے اس کو۔ تو ویسے اگر عمل سے محبت آ گئی نا، تو نماز لمبی ہو تو بھی اسے ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اکیلا کھڑا ہوا ہے تو بھی مدد سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھو مت دیکھو، ہے نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، عمل سے محبت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے عمل سے بھی محبت کرنا ہے، اگر کوئی دوسرا اچھا عمل کرتا ہے نا، اس کے عمل سے بھی محبت کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھے عمل کرنے والے سے محبت کیجئے اور خود بھی اپنے اچھے عمل سے محبت کیجئے۔ اگر ہم اچھے عمل سے محبت کریں گے تو اچھے عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ اگر ہمارے اچھے عملوں سے ہمیں محبت نہیں، بھئی اچھے عمل سے محبت کیسے کرنا؟ مزہ آنا، وہ عمل کرنے کے بعد ایک سیٹسفیکشن آپ کو فیل ہونا، ایک راحت فیل ہونا، ایک عجیب سے اندر سے خوشی محسوس ہونا۔ مان لو آپ نے 10 روپے صدقہ کیا، آپ کے اندر دل میں خوشی ہونا، 10 روپے گئے نا یارو، ایسا نہیں ہونا۔ مسجد کو ڈبے میں تو 100 روپے ڈال دیے، اب ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ یہ 100 روپے انشاءاللہ حشر کے اندر کام آنے والا، انشاءاللہ میرے قبر میں کام آنے والا، انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا موقع ملا آج مجھے، خوشی ہونا۔ یہ جب دیکھو اعلان یار دم کر دی لوگ مسجد، بیزار آ رہے ہم لوگ، پریشان ہو رہے ہم لوگ، تو ہم کو نیک عمل سے محبت نہیں۔ تو نیک عمل سے محبت اگر آ گئی نا، سمجھو اس کے بعد دین پر چلنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلی بات کہی کہ بھائی ٹائم بہت شارٹ ہے، جلدی جانے کی فکر کرو۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی ہمیں اچھے عمل سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات اور تیسرا لیسن ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوست دیکھو، آج ہر آدمی لینا چاہتا، دینا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس کو ہم بدلنا چاہیے، مطلب حقوق لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے۔ جس دن ہم لوگ حقوق دینا شروع کریں گے نا، تو زندگی مشکل نہیں آسان بن جاتی ہے ماشاءاللہ۔ صرف لینا چاہتے ہیں، انہیں سلام کرنا، میں سلام نہیں کرنا، میں سلام نہیں کروں گا، اچھا آپ لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے ہیں آپ۔ انہیں میرے پاس آنا، میں نہیں جاؤں گا، اچھا لینا چاہتے ہیں آپ، دینا نہیں چاہتے ہیں آپ۔ بہت سلام کرنا، میں نہیں کروں گی، ساس اچھا لینا چاہتے دینا نہیں چاہتے بیچاری۔ انہیں آ کے پرمیشن لینا، میں نہیں جاؤں گی، اچھا لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں آپ۔ حقوق دینے والے بنو میرے دوست۔ لوگ نہیں دے رہے نا، چھوڑ دو ان کو، تم تو دو۔ کیوں؟ اس کے بارے میں سب سے کٹھن سوال ہونے والا ہے۔ اگر میری نماز میں فالٹ آ جائے تو اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر میں کہ مارتا ہوں تو اللہ معاف کرنے والا نہیں، جب تک کہ بندہ نہ معاف کرے، اور بندہ معاف کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہاں کرا تو کرا، وہاں تو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بندوں کے حقوق جو ہے، بیوی کے ہو، ماں باپ کے ہو، دوست کے ہو، پڑوسی کے ہو، فلاں کے ہو، امپلائیز کے ہو، اپنے مالک کے ہو، اپنے نوکر کے ہو، جس کے بھی ہیں، حقوق کو پورا کا پورا ادا کرنے والے سیکھے بن جائیں انشاءاللہ۔ اس سے ہماری زندگی کا نیو ورژن آنے والا ہے انشاءاللہ۔ زندگی کا نیا ورژن ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ حقوق کو پورا دینے والے بنو۔ بہانہ بنا کے کٹ تو وہاں پرسوں 2 گھنٹے لیٹ سے ہے نا، کٹ 2 ہاف ڈے چلے گا نا، کٹ پرسوں تم بیمار 1 دن تو 2 دن لیے، کٹ فنا، کٹ تم ذرا وہ ٹوٹ گیا سامان، کٹ۔ ہاں یعنی دوست، یہاں ہماری زندگی میں وہ مزہ نہیں آ سکتا۔ حقوق دینے والے بنے، کیوں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ ایک بندہ اپنے بندے کے کام آ رہا ہے تو اپنے حق ادا کر رہا ہے۔ مدد کرنا حق ادا کرنا ہے۔
تو حق ادا کرنے والے بنیں گے ہم انشاءاللہ، تو ہمارا اسلام ہمارے لیے رحمت بنے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات دوست، ایک مسلمان ہونے کے ناطے لا ضرر ولا ضرار اسلام کا رول ہے، اسلام کا قاعدہ ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ آپ کو بھی نقصان نہیں اٹھانا ہے، سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، یہ اسلام کا رول ہے۔ اس رول پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ون ون سچویشن کریٹ کرنا، مجھے بھی فائدہ اس کو بھی فائدہ ہونا، مجھے بھی بچنا اس کو بھی بچنا، میں بھی خوش ہونا انہیں بھی خوش ہونا، پورا کا پورا ہڑپ کرنے کے چکر میں خود خوش ہونا چاہتے ہیں لیکن سامنے والے کا حق مارنا ہم چاہتے ہیں، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ترقی کرنا ہے آدمی کو، ون ون سچویشن کریٹ کیجئے، آپ کا بھی فائدہ میرا فائدہ، آپ بھی خوش میں بھی خوش، آپ کا یہ میرا یہ، آپ کا اتنا میرا اتنا، آپ کو برابر فائدہ پہنچانے والے بننا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا، آپ کی ذات سے کسی کا خسارہ نہیں ہونا۔ اگر آپ ایسے بنیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا نیا سال آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اور پانچویں بات میں آپ سے یہ کہنا جا رہا ہوں کہ دوست، جیسے جیسے ہمارا زمانہ گزر رہا ہے نا، یعنی معیشت کی فکر بہت ہی سٹرونگ ہوتے جا رہی ہے، یعنی وہ ریٹاں بڑھ گئے، یہ ریٹاں بڑھ گئے، دودھ کا ریٹ بڑھ گیا، چاول کا ریٹ بڑھ گیا، تیل کا ریٹ بڑھ گیا، فلاں ریٹ یہ اس پر نظر ہماری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، سمجھے نا، اور اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے چکر میں اللہ کے جو حقوق ہے نا اس میں کمی ہوتے جا رہی، وہ پرابلم ہے۔ اسلام معیشت کی فکر کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن معیشت کی فکر میں اللہ کا حق اگر ماننا شروع کرے تو وہاں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سا دل کو یہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، پیارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی جانور چلنے پھرنے والے تمام کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے۔ وہ بھوکا نہیں مارے گا، وہ پیاسا نہیں مارے گا، جتنا مجھے ملنا ہے اتنا مل کر ہی رہے گا، جتنا میرا بینک بیلنس بڑھنا ہے وہ بڑھ کر ہی رہے گا، جتنی پراپرٹی مجھے ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کو کھلانے کے لیے اللہ لے رکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله، روزی انسان کے پیچھے ویسے ڈھونڈتے 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 آتی ہے جیسے موت انسان کے پیچھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ روزی بندے کے مقدر میں جو لکھا ہے نا وہ روزی اس کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتی ہے، جیسے موت انسان کے پیچھے کہیں بھی موت آنے والی ہے نا، ویسے کہیں بھی روزی مل کر تم کو رہنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے سے گزر دیکھا، فرات مرتن آئرتن، ایک کھجور پڑا ہوا راستے میں، فاقدها، اس کھجور کو اٹھا لیا، فناولها فقیرا، راستے میں چلتے چلتے گزرتے فقیر کے حوالے کیا، پھر کہا انک لو لم تأتها لا تتکا، یہ کھجور یہاں پڑا ہوا تھا اٹھا کر میں نے تم کو دے دیا، اگر تم یہاں سے نہ گزرتے کسی اور راستے سے گزرتے، یہ کھجور تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، کھجور چل کر تمہارے وہ راستے میں آ جاتا تھا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ کھجور تمہارے مقدر میں تھا، تم یہاں سے گزرے تم کو ملا، اگر اس راستے سے نہ بھی گزر کر کسی اور راستے سے جاتے تھے نا، یہ کھجور چل کر وہ راستے پر آتا تھا، وہاں آتا تھا، وہاں تم کو ملتا تھا۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول نے توکل کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو یقیناً اپنے بچوں کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، گھر کے بارے میں سوچنا ہے، اور ایسا بھی اسلام نہیں بولتا کہ بھائی تم سب کو چھوڑ کے کونے میں بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہیں بولتا اسلام۔ کماؤ، کاروبار کرو، کیوں آدمی کمایا تو ہی نہیں اتنا اچھا چلا سکتا ماشاءاللہ، یہ سب کیا چل رہے ہیں، اے سی چل رہی ہے، فین لائٹ، یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے نا، ہیلپ کر رہا ہے تبھی چل رہی ہے سب، مدرسے پیسے والوں چل رہے ہیں، اگر کوئی کمانا چھوڑ دیا تو مدرسے چلیں کیسے بھی جا رہے ہیں، کوئی کماتا نہیں، سب بیٹھ کے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا؟ مسجد کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کمانا ہے،
اور روزی کمانا ہے، لیکن وہ کمائی کی وجہ سے اگر ہماری عبادت میں خلل ہو رہا ہے، وہ کمائی پرابلم پیدا کرے. بس کروڑوں پتی بنو، ارب پتی بنو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کتنا ماشاءاللہ مال دیا تھا. ارے ان کی خالی بکریاں چرانے والے 5000 امپلائیز تھے. خالی بکریاں چرانے والے 5000 امپلائیز اگر بکریاں چرانے والے ہیں تو پھر اور کیا ہوں گے؟ آپ اندازہ لگاؤ. آپ اللہ ان کو دیا. تبھی چل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے رہے ہیں، مسجد کی تعمیر وہاں دے رہے ہیں، جنگ میں جانا ہے وہاں دے رہے ہیں، مسلمان غریب وہاں دے رہے ہیں، غلام آزاد کرنا وہاں دے رہے ہیں. یہ مال اللہ کے رسول کو، اسلام کو، صحابہ کو بہت فائدہ پہنچایا. کیوں؟ مالدار تھے ماشاء اللہ. تو ویسے ہی اسلام میں مالدار ہونا ضروری ہے. نیک لوگوں کے پاس اگر مال آیا نا، وہ مال نیکی میں خرچ ہوتا. بدماشوں کے پاس اگر مال آیا، بدماشی میں خرچ ہوتا. بس تو جو نیک ہیں ان کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ان کو اور نیک بنا اور مالدار ان کو بنا. کیوں؟ اگر وہ نیک آدمی اگر مالدار بنا نا، اس کے مالداری سے مدرسوں کو فائدہ، غریبوں کو فائدہ، بیواؤں کو فائدہ، مسجد کو فائدہ، تعلیم کو فائدہ، فلاں سب کو فائدہ ہوتا ماشاءاللہ. بدماش کے پاس مال آیا تو صرف وہ دورے کرتا رہتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. خود فاموس میں کھائے گا، لیکن اس کا بھانجا مطلب آٹو چلاتا رہتا بیچارہ. وہ فاموس میں بکرے ذبح کر کے وہ کو کھلائے گا، لیکن اس کا بھتیجا آٹو چلا کر پریشان پھرتا. ایسے لوگ ہیں میرے دوست، جس کو پیسے کاؤنٹ کرنے کے لیے مشین 2-2 3-3 مشین لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو ڈرائیور ہے جو گاڑی پہ آ رہا ہے، گاڑی کی سیٹ پھٹی ہوئی 3 مہینے سے، لیکن سیٹ بنانے 200 روپے نہیں دے رہا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. ایسے لوگ بھی ہیں میرے دوست، جس کے پیسے گننے کے لیے مشین لگے ہوئے ہیں، کاؤنٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کا ڈرائیور جس گاڑی پہ آ رہا ہے، وہ گاڑی کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے 3 مہینے سے، بیچارہ ایسے آ رہا ہے. اس آدمی کے دل میں اتنا بھی خیال نہیں آ رہا یہ میرا ڈرائیور ہے، گاڑی کی سیٹ پھٹی ہوئی ہے، ایک 500 لے تم اپنی گاڑی بنا لو، 1000 روپے لے لو تو اپنی گاڑی سروس نہیں بنتا. ایسا ہے. اسی لیے اچھے لوگوں کے پاس مال آنا چاہیے، لیکن مال کے فکر میں سب بھول جاؤ گے حقوق اللہ کو تو وہ مال پرابلم پیدا کرنے والا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. چھٹی بات میں آپ لوگوں کو فائدہ کہنا چاہوں گا دوست، اس آنے والے سال میں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری پرسنالٹی سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری زندگی سے لوگوں کو فائدہ ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ چیز کو اللہ لانگ ٹائم تک باقی رکھتا، اس کو لانگ ٹائم تک زمین پہ رکھتا. جس سے کسی کو فائدہ نہیں، وہ بہہ کے چلے جاتا، خلاص وہ نہیں رہتا ہے. آپ کی پرسنالٹی، میں ایک آفس میں امپلائی ہوں، میری وجہ سے آفس کو فائدہ ہے تو میں لانگ ٹائم تک میرا جاب چلتے رہنے والا ہے نا. اگر خاندان میں میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہے تو خاندان میں میرا مقام لانگ ٹائم تک چلنے والا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر لانگ ٹائم تک وہاں ٹکنے والا ہے. کوئی بھی چیز انسان ہے لانگ ٹائم تک سروس دینے والا ہے تو یہ رہے گا. اللہ کا اصول ہے، اللہ کا رول ہے یہ. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتے رہتا نا، اللہ اس کو باقی رکھتا، اس کو ضائع نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا. اگر مسلمان بھی مفید بن جائیں، اگر مسلمانوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے، اگر مسلمان کی زندگی سے لوگوں کو نقصان نہ ہو تو مسلمان بھی ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. جس دن ہم یوز لیس ہو جائیں گے، جس دن ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، اللہ اس کو لانگ ٹائم تک باقی رکھنے کا وعدہ نہیں کرتا ہے. یہ اصول دین کا بھی ہے، یہ اصول دنیا کا بھی ہے. آپ کا امپلائی جو ہے اس سے آپ کو فائدہ ہے، آپ رکھیں گے. آپ کی گاڑی سے فائدہ، گاڑی کو رکھیں گے آپ.
جو کاروبار آپ کا اس سے فائدہ آپ کو رکھیں گے، نہیں ہے نکال کر پھینک دیں گے. اللہ کا یہ اصول ہے. اگر تمہاری ذات سے فائدہ ہے دنیا والوں کو، ہم تم کو باقی رکھیں گے زمین پر، تم کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. اگر تم سے فائدہ نہیں ہے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اللہ کا بھی اصول ہی ہے. ایک مومن بندہ بیکار نہیں ہو سکتا، اس کی پرسنالٹی سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اب فائدے کا مطلب پیسے بانٹتے نہیں بول رہا میں، پیسے بانٹو یہ نہیں بول رہا میں. آپ کی زندگی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے میرے دوست؟ آپ کی باتوں سے، آپ کے مشورے سے، آپ کے علم سے، آپ کی طاقت سے، آپ کے تجربے سے، آپ کے مال سے، آپ کے جاب سے، آپ کے منصب سے، آپ کے پڑوسی ہونے سے، آپ کی وجہ سے جیسا بھی ہو لوگوں کو فائدہ ہونا ہے. آپ کی پرسنالٹی لانگ ٹرم رہنے والی نہیں ہے، اللہ اکھاڑ کے پھینکنے والا ہے. یہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے، اللہ کا یہ اصول ہے. اس کے بعد ہم آپ کو 7ویں بات شیئر کرنے جا رہے ہیں، 7واں سبق اس نئے سال میں انشاءاللہ. یاد رکھو دوست، یہ تو سب باتیں بڑوں کے لیے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اور میں ہمیشہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی شامل کر لیتا ہوں. آنے والی جنریشن یہی ہے. ہم جانے والے ہیں اگلے 5 سال 10 سال میں، سنبھالنے والے مسجد عمر بن خطاب یہی بچے ہیں ماشاءاللہ، یہی نوجوان ہیں. ہمارے مدارس یہی لوگ سنبھالیں گے، ہمارے اسکولز یہی سنبھالیں گے. ہمارے جتنے بھی اسلام کے یہ ہیں نمائندے ہیں، امبیسڈر ہیں یہ لوگ. ان کو ابھی سے ہمیں ٹریننگ دینا ہے. ٹریننگ کا مطلب ان کو دنیا والوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اسلام کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اپنی امت کے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اپنے آنے والے بیوی بچوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے. آپ بناؤ گے تو بنیں گے میرے، خود بننے ہو سکتا بنیں گے، لیکن ٹھوکر کھا کے بنتے 40 سال 45 سال کے بعد اگر تب سمجھ میں آ رہا تو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ابھی سمجھ میں آنا. اپنے بچوں کو مشکل کا سامنا کرنے دیں. پہلی تربیت اپنے بچوں کے لیے مشکل کا سامنا کرنے دیں. پروٹیکشن لاڈ میں کرتا ہوں، تم نہ کو بیٹا نو کرنے دو. کام لگاؤ، سخت کام لگاؤ، محنت والے کام لگاؤ، پسینے والے کام لگاؤ، وزن اٹھانے والے کام لگاؤ، بیگ اٹھانے کام لگاؤ. آپ پروٹیکشن دو گے تو یہ بچے فارم کے مرغی جیسے بننے والے ہیں. تو یہاں سے یہاں اچھل کے آ نہیں سکتی بیچاری، جہاں ٹھہری وہیں ٹھہرتی بیچاری، ہٹ کے بھاگ نہیں سکتی. ایسے بچے بننے والے ہیں. آپ ان کو زیادہ لاڈ مت کیجئے. اسکول جا رہے ہیں، بیٹا بیگ مجھے دے دو. ٹھیک ہے آپ لے سکتے، لیکن اس کو بھی لگاؤ. 3 بار آپ لیے، 2 بار اس کو لگاؤ تاکہ وہ بھی بیگ اٹھانے کے قابل بننا. گھر میں وہ پانی کا ڈبہ ہے، آپ کا جو ہے 10th کا بچہ ہے، آپ اٹھا کے رکھ رہے ہیں. نہیں بیٹا چلو اٹھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے اٹھاتا ہے. آپ لگاؤ اس کو پانی کا ڈبہ اٹھانے، لگاؤ اس کو. پانی کا ڈبہ وہاں پر ہے، اس کو یہاں لاؤ بیٹا، اس میں ڈالو بیٹا، اس میں ہوندہ رکھو بیٹا. لگانا ہے دوست. کیوں؟ جس طرح ہم لوگ یعنی زندگی کا مسائل کا سامنا کر رہے ہیں نا، ٹھوکر کھانے کے بعد کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری جنریشن ٹھوکر نہیں کھائے گی انشاءاللہ، پہلے اس کو پریپئر کرے گی انشاءاللہ. مشکل میں جینا کیسا ہے، اور ایک آدمی ایمان والا ایمان کے بغیر کیسے رہنا ہے، کیسے ہمیں جو ہے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، کیسے ملاقات کرنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے جانا، کیسے اپروچ کرنا ہے. ہر چیز آج ہمیں بچوں کو بھی سکھانا ہے میرے دوست. اگر ایک بڑے جھاڑ کے نیچے پودا لگاؤ گے، وہ پودا 1 سال پودا، 2 سال پودا، 4 سال پودا، 5 سال پودا ہی رہے گا. اس پودے کو نکال کے دھوپ میں لگاؤ گے تو یہ 5 سال میں جھاڑ بن جائے گا انشاءاللہ. چھاؤں کے نیچے رہنے والا پودا جھاڑ نہیں بن سکتا. کیڈبری لاڑا کرنے والے بچے بڑے جلدی نہیں ہو سکتے. نو، اس کو بھی دھوپ کیا ہے معلوم ہونا، ابھی معلوم ہونا، چھاؤں کیا ہے ابھی معلوم ہونا، کس کا ریٹ کیا ہے ابھی معلوم ہونا. یہ سب چیزیں ہم اس نئے سال میں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ. کیوں؟
اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. ہاں تبھی تو ہم اس کو لائق بنا رہے ہیں. اگر محبت نہیں تھی تو جانور بکری بچے چھوڑے خلاص، ادیش نہیں بڑا جا بیچارہ. ان سے محبت ہے. یہ آگے چل کر تکلیف کا سامنا کریں گے تو ہمت نہ ہارنا، اس لیے ہم ان کو یہ سب پریکٹس کر رہے دوست. آخری بات، 8ویں بات جو میں آپ سے کہنا جا رہا ہوں، اپنی نئی زندگی میں پروڈکٹیو لائف اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، فائدہ مند زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ویسے ہی رہنا، ویسے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا. اگر آپ کی زندگی میں نان پروڈکٹیو لوگ ہیں تو خلاص سمجھو، یا تو کٹ کرو. خلاص کٹ کرنے کا مطلب بات بند کرو وہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ جو بیٹھنا اٹھنا وہ خلاص کلوز کر دو. خلاص سلام تو جاری رہے گا انشاءاللہ. کس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے آپ کو؟ منفی لوگوں سے بچنا ہے آپ کو. وہ کچھ باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ پروڈکٹیو بننا چاہ رہے ہیں تو نان پروڈکٹیو لوگوں سے ہٹنا. اور اسلام کا عین اصول بھی ہے نا؟ دیکھو آپ کیا ہے، اگر کوئی آپ کے دوستوں میں، آپ کے سرکل میں ایسا آدمی ہے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر ہمیشہ لوگوں کے عیباں ڈھونڈتے رہتا، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں وہ کرتا، یہ کرتا، انہیں عیب ڈھونڈنے والا ہے. مجلس میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کی وہ فطرت ہوتی، ہمیشہ ان کا عیب ڈھونڈنے والا ہے. سمجھاؤ یا تو کٹ کر دو. خلاص ایسے لوگ آئندہ ہماری زندگی میں اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں، کوئی پلیس نہیں، کوئی نرمی نہیں. اگر آپ پروڈکٹیو بننا چاہ رہے ہیں تو، نہیں تو پھر آپ کا پورا اختیار ہے. دوسری بات، مجلس میں ہمیشہ غیبت کرنے والا کوئی ہے آپ کی سرکل میں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، دوستوں میں، کٹ. عیب نکالنے والا ختم، غیبت کرنے والا ختم. اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کسی نہ کسی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے رہتے، ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے. تو جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے رہتے نا، ایسے لوگ نان پروڈکٹیو دوست، ختم کرو ان کو، بس ضرورت نہیں ان لوگوں کی. ہمیشہ ان کی زندگی میں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں بیوی ایسا ہے، شوہر ایسا ہے، انہیں بچے ایسے، اس کے بھائی. ذاتی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرنے والا وہ کبھی اچھے کام نہیں کر سکتا. اس کو نکال کے پھینک دیں. اور مجلس میں بیٹھے ہوئے جب دیکھو پالیٹکس کی بات، جب دیکھو پالیٹکس کی بات. میں تیرے گھر میں کیا ہو رہا تم کو نہیں معلوم، بچوں سے کیا ہو رہا تم کو نہیں معلوم، بچے کیا پڑھ رہے ہیں تم کو نہیں معلوم، تم کیا عمل کر رہے ہیں تم کو نہیں معلوم، کہاں جانا ہے تم کو نہیں معلوم، وہ پارٹی ویسی، وہ پارٹی ویسی، وہ پارٹی ویسی. وہ اب نیوز بھی جب دیکھو پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس، انہیں وہ بولا، انہیں یہ بولا، وہ ورلڈ کی پالیٹکس، اپنے کنٹری کی پالیٹکس، اپنے اسٹیٹ کی پالیٹکس، اپنے محلے کی پالیٹکس. ہمیشہ پالیٹکس کی باتیں کرنے والا وہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا، یہ مان کے چلے آپ لوگ. نکال دیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کا ڈومین ہے، اپنے ڈومین سے ہٹ کے باتیں کرتا رہتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے، جیسے میں ڈاکٹر ہوں، فار ایگزامپل مثال میں ڈاکٹر ہوں. اب ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے تو انہیں کیا باتیں کر رہا، ارے وہ جماعت کے الیکشن کب ہے، وہ جماعت کو کون امیر ٹھہرنے والے ہیں، انہوں ایسا ہے، انہوں ایسے، جماعت میں ویسا ہوتا، جماعت میں ایسے ہوتا، فلاں ویسے ہوتا. ارے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تو آپ ہم کو یہ باتیں سنائیں کہ آج ہیلتھ کیسے مینٹین کرنا چاہیے، آج ہم بیماریوں سے کیسے بچنا چاہیے، بچوں کی بیماری کیسے ہو رہے ہیں، عورتوں کی بیماری کیسے ہوتے جا رہے ہیں، بیماری سے بچنے میں کیا کرنا ہے، کیسے ہیلتھی لائف سٹائل ہمیں مینٹین کرنا. وہ باتیں کر رہا آپ کا ڈومین میڈیکل کا ہے، لیکن باتیں کر رہے ہیں آپ جماعت میں ویسا ہو رہا، وہ جماعت میں ویسا رہا، وہ جماعت میں ویسا رہا. نو، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں بات کیجیے، آپ کی جو ایکسپرٹ ہیں آپ اس میں بات کیجیے. آپ جس کے ایکسپرٹ نہیں، آپ دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. نو سوری، ایسے لوگ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. آپ کنسٹرکشن لائن کے ہیں،
कंस्ट्रक्शन लैंड का आदमी ये बातें करना कि भाई देखो आज जमीन रेट कैसे बढ़ रहा, मुसलमान कैसे जमीन लेना चाहिए, कैसे जमीनों को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे मुसलमान इस फील्ड में आना चाहिए, आप वो बातें करो। अब वो बातें छोड़ के फिर आप मस्जिद की मुतवल्ली ऐसे हैं, वो इमाम वैसा है, मुअज्जिन वैसे है, उलमा वैसे हैं, वो अरे भाई आपका डोमेन नहीं होता। आपको डोमेन जो उसी बात कीजिए आप। तो आपकी जिंदगी में ऐसे अपने डोमेन से हट के बातें करने वाले हैं तो सॉरी, ऐसे लोगों की दोस्ती नहीं चाहिए। अपने डोमेन की बात करने वाले ऐसे होना चाहिए इंशाअल्लाह। और दोस्त, हमेशा लोगों के नक्स निकालना और उसका कोई मुतबादिल उसके पास नहीं होना, अगर ऐसा है तो सॉरी। मतलब उसको एतराज है मुतवल्लियों पे, एतराज है उलमा पे, एतराज है इमामों पे, एतराज है मतलब जो है जमात के लोगों से, एतराज है लीडरों पर, एतराज है मोहल्ले में, सब पे एतराज होता उसको। अच्छा भाई उलमा पे एतराज है ना, करना क्या बोलो जरा, कुछ भी नहीं था उसके पास। हमारे मुतवल्ली के पास प्रॉब्लम है, ठीक है प्रॉब्लम है, अच्छा क्या करना बताओ जरा आप, कुछ भी नहीं उसके पास। तो अच्छाई क्या होना चाहिए उसके पास, कुछ नहीं मालूम उसको, लेकिन ये बुराई ये बुराई ये बुराई बयान करते रहता बेचारा। ऐसे लोग भी नॉन प्रोडक्टिव होते, ऐसे लोगों से बच के रहना। खुलासा कलाम ये है कि नए साल मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, आज 5 मुहर्रम है। आने वाली जिंदगी में हमारा कुछ बदलाव हो रहा है तो हमारा साल अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह। वरना कैलेंडर हटेगा, नया कैलेंडर ये हटा, वो आया, ये हटा, खलास। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगी में कारगर बनने की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी में दीन के लिए, दुनिया वालों के लिए मुफीद बनने की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी में दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी में अपनी फिक्र, अपने घर वालों की फिक्र के साथ साथ उम्मत की भी उमूमी तौर पर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।